بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محموز کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ محموز آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حمزہ آ رہا ہو تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو اور وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق، دیکھیں کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے، جیسے رأسن کا لفظ اگر ہم لے لیں، رأسن، بؤسن، اور تیسرا لفظ ہے ذئبن۔ اب یہاں پہ یہ تینوں مثالوں کے اندر یہ آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اس حمزہ کی حرکت کے اس سے پہلے جو حرف ہے وہ آ رہا ہے، رأسن کے اندر زبر آ رہی ہے، اور آپ نے یہ پہلے سمجھ لیا کہ زبر کے موافق جو حرف علت ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، کہ زبر کو تھوڑا سا اگر کھینچ دیا جائے تو الف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں پر حمزہ سے پہلے پیش آ رہا ہے، اور پیش کے موافق جو حرف علت ہوتا ہے وہ واو ہوتا ہے۔ یعنی اگر پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں تو واو بن جاتی ہے، اور زیر جو آ رہی ہے تو زیر کے موافق جو حرف علت ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا اور اب بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زبر کے موافق جو حرف علت ہے وہ الف ہے۔ جیسے اگر ہم را کی زبر کو تھوڑا سا کھینچ دیں، را، تو الف پیدا ہو جاتا ہے، اور پیش کے موافق حرف علت، حروف علت واو، الف، یا ہوتے ہیں، تو ان میں سے پیش کے موافق واو ہے کہ اگر پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں تو لفظ بو سن بن جائے گا، اور اگر زیر کو تھوڑا سا کھینچ دیں تو لفظ تو اس سے یا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے زی، تو اب یہ آگے سے یا پڑھا گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ حمزہ ایک حمزہ ہو پھر ساکن ہو، جیسے ان تینوں مثالوں میں آپ کو ساکن آ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کی حرکت دیکھیں گے، پھر اس حرکت کے موافق حمزہ کو حرف علت سے بدل سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رأسن میں حمزہ ہے، حمزہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، اور زبر کے موافق حرف علت الف ہے، تو اب ہم اس حمزہ کو الف سے بدل کر راسن پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلے رأسن حمزہ پڑھ رہے تھے، اب ہم نے اس حمزے کو الف سے بدل دیا تو راسن بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بؤسن میں اگر آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حرف علت پر پیش آ رہا ہے، اس پیش کے موافق حرف علت واو ہے، اس لیے اس حمزہ کو ہم واو سے بدل دیں گے اور ہم پڑھیں گے بوسن۔ اور اسی طریقے سے ذئبن ہے تو حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حرف علت آ رہا، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اور زیر کے موافق حرف علت میں سے یا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اگر ہم یا سے بدل دیں تو لفظ بنے گا ذئبن۔ تو رأسن کو راسن پڑھ لیں گے، بؤسن کو بوسن پڑھیں گے، اور ذئبن کو ذیبن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حمزہ ہے جس کو حرف علت کے حمزہ کو اس کے موافق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے اب آپ یہ قاعدہ کتاب سے اگر دیکھیں کہ جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اگر پہلے حرف کی حرکت زبر ہے تو حرف علت الف میں بدل جائے گا،
جیسے راسن زیبن بوسن کہ اصل میں رأسن زیبن بوسن ہے۔ اسی طریقے سے اور کافی زیادہ ہم اس کے اوپر مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں بأس، لا بأسا، تو اب یہ جو حمزہ ہے اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آئی ہے، اس زبر کے موافق حرف علت الف ہے، اس لیے ہم اس کو باسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی اس طریقے سے پڑھنا چاہے تو اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، عربی گرامر کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یؤمنون، یہ حمزہ ہے، یؤمنون، تو اب یؤمنون میں سے جو حمزہ ہے اس کو واو سے بدل کے یومنون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری گردان ہے، اگر ہم اسی یؤمنو سے پوری گردان دیکھیں تو آتی ہے یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، تو یہ پوری باب افعال سے اس کی مضارع بھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے مضارع سے آگے مضارع مجہول، جاہد وغیرہ سب کے اندر حمزہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے یا ہے، تو اس لیے پھر حمزہ کو یا کی پیش کو دیکھتے ہوئے پیش کے موافق حرف علت سے حمزہ کو بدلا تو لفظ بنا یومینو، یومینو، یہ لفظ بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے یؤفکون، یؤفکون، تو اس کو حمزہ کو واو سے بدل کے یوفکون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا کر لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ تو یہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے رأسن بؤسن ذئبن والا قاعدہ۔ چونکہ قواعد کئی سارے آگے آئیں گے تو پھر آپ ان میں فرق یہی رکھیں گے کہ آپ کہیں گے رأسن ذئبن بؤسن والا قاعدہ، چونکہ آگے جب ہم صیغہ جات حل کریں گے، ان کی تعلیل کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہاں پہ رأسن بؤسن والا قاعدہ لگ رہا ہے، اب وہاں پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا جی محموز کا پہلا قاعدہ لگ رہا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ اس قاعدے کا نام رکھ لیں رأسن ذئبن بؤسن والا قاعدہ، جہاں کہیں آگے لگے گا تو آپ کہیں گے جی اس کے اوپر رأسن ذئبن بؤسن والا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ محموز کا یہ پہلا قاعدہ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کا جو اگلا قاعدہ ہے وہ سمجھیں گے۔